السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پہنچے ہیں مقام بدر پر، جہاں پر عظیم الشان جو جنگ تھی کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ، جس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ یہ وہی مقام ہے، یہاں پر شہدائے بدر کی نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سامنے ان کے مقبرے قبریں ہیں۔ اب اس کے اندر نہیں جایا جا سکتا، کیونکہ لوگ اپنی اپنی عقیدت کا اپنے اپنے طریقے سے اظہار کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں سے مٹی تک جو ہے وہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ اس کے اندر چلنے کے راستے بھی بنائے گئے ہیں، لیکن اب اس کو مکمل جو ہے بند کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، چار دیواری کی ہوئی ہے ان مقبروں کی قبروں کی اور بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ساتھ آئیں تو اس کا گیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قفل ہے، بند ہے، جا کوئی نہیں سکتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ لوگ مٹی اٹھا کے لے جایا کرتے تھے یہاں سے شہدائے بدر کی، اور یہ وہ عظیم الشان شہداء ہیں، اسلام کے وہ سپوت ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، کہ بدر لڑنے والوں تم اب جیسے بھی عمل کرو گے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسے مرضی عمل کرتے رہو، تم نے اللہ کو خوش ہی اتنا کیا ہے۔ تو جنگ بدر کے پس منظر میں ہم تھوڑا سا جانا چاہتے ہیں۔ بدر وہ جنگ ہے کہ مسلمان مدینہ سے جب نکلے تھے تو دو قافلے تھے، دونوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا۔ ایک قافلہ ابو سفیان تھا کہ جس قافلے کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ تھی، اور وہ شام سے تجارتی سامان کے ساتھ آ رہا تھا۔ مسلمان اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ادھر سے جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ ان کا قافلہ مسلمان روکنے والے ہیں، تو وہ پوری تیاری اور جنگی ساز و سامان آلات حرب کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تھے کہ اب مسلمانوں کا پیچھا کیا جائے، لڑائی کی جائے ان سے۔ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، سامان حرب ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ جنگیں جو ہیں وہ ساز و سامان سے تو نہیں لڑی جاتی نا، یہ پہلی ہی جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو جو ہے وہ واضح کر دیا کہ مسلمان جنگی ساز و سامان سے جو ہے وہ لبریز نہیں تھے، بلکہ نہتے تھے۔ تو یہاں پر جب آئے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، ایک اسلحے سے لیس تھا اور ایک بغیر اسلحے کا، لیکن چاہت تو انسانی فطرت یہی ہے کہ وہی چیز چاہتا ہے جس میں مشقت نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ لے۔ تو مسلمانوں کی کوشش تو یہی تھی کہ وہی لیا جائے، قافلہ پکڑا جائے جو سامان کے جنگی سامان سے جو ہے وہ لبریز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر عظیم فتح سے نوازا، اور اس جنگ کے متعلق قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم تھوڑے تھے،
سامان حرب بھی نہیں تھا، تعداد بھی تھوڑی تھی، مشرکین کی 1000 تعداد اور تم 300 تھے، 313۔ تو یقیناً اللہ نے ملائکہ کو بھیجا۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر فرشتے براہ راست آ کر لڑائی کرتے رہے ہیں کفار قریش سے۔ تو ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے، یہ ایسی وادی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ پورا ایک شہر آباد ہے، شہر بدر۔ تو اس وقت تو یہاں صرف ایک جنگ ہی ہوئی تھی جو آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ جو پتھر اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ساری قبور ہیں، ٹھیک ہے۔ 15 صحابہ اکرام جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے ان کی بھی یہاں پر قبریں ہیں، اور واقعی لگتا ہے کہ اب سارے شہر کے لوگوں کو شاید یہیں پر دفن کرتے ہوں گے، جو اتنی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو کوئی قبر بھی زمین سے اوپر نہیں ہے، بس قبروں کے نشان رکھے ہیں ان پتھروں سے۔ تو کرم سامعین، یہ بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے بھی اترے، اور ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جا کر نصرت کی دعائیں کرتے رہے، اپنے رب کو یاد کرتے رہے اور وعدوں کو یاد دلاتے رہے جو اللہ نے اپنے نبی سے وعدے کیے تھے۔ تو بہت ہی پاک باز وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، اسلام کی نصرت کی، تائید کی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔